کہ بتا سکتا ہے کہ جو ایکٹس اعمال کی کتاب میں سے ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہاں تک ہم نے سیکھ لیا ہے؟ کوئی بھی آپ میں سے؟ ویری گڈ، 5 باب اور 32ویں آیت تک ہم نے کر لیا ہے. آج ہم آگے بڑھیں گے، اور کوئی بتا سکتا ہے کہ ان پہلی 32 آیات میں سے ہم نے جو لاسٹ ٹائم سیکھا ہے وہ کیا تھا؟ ہاں جی، ہاں اوکے. مائک دے دیں یار، اتنی محنت سے بول رہے ہیں اور اتنا اچھا بول رہے ہیں. اوکے. بہن طاہرہ کے زیادہ بسکٹ ہیں بھائی. اس میں سر ہم نے یہ سیکھا کہ پطرس رسول جو تھے وہ واز کیا اور بہت سے لوگ جو ہے وہ کلیسیا میں شامل ہوئے. اور یہ بھی سیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بیماروں کو سڑکوں پر لاتے، چارپائیوں اور کٹھولوں پر رکھتے تاکہ پطرس رسول کا سایہ پڑنے سے لوگ جو ہے وہ شفا پائیں. اور یہ بھی سیکھا سر ہم نے پچھلے لیکچر میں کہ ہیکل کے جو دروازے تھے وہ رات کو بند ہوتے تھے، اور جب یہ منادی کر رہے تھے تو جو فقیہ فریسی جو تھے یہ رسولوں کو پکڑ کر جو ہے وہ حوالات میں رکھا. یعنی یہ سیکھا کہ عام حوالات میں، عام حوالات سے مراد کہ جو عام عوامی حوالات تھا، اور جو عام لوگوں کی رسائی میں جو ہے وہ حوالات ہو سکتے تھے. ویری گڈ، یہ چیزیں ہم نے تھینک یو، تھینک یو، ویری گڈ. ہاں جی، اور کوئی؟ شاباش. اوکے، تھینک یو سو مچ. آگے بڑھیں گے. میں آج اس بات کو سوچ رہا تھا کہ جو اعمال کی کتاب ہے ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیت با آیت سیکھ رہے ہیں. تو جیسے بہت سارے خطوط ہم نے سیکھے ہیں یا ہمیں پڑھائے گئے ہیں تو جلدی جلدی ختم ہو گئے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دل برداشتہ ہو جائیں کہ اعمال دی کتاب تو جیوں شروع ہوئی یہ ختم ہی نہیں ہو رہی. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے سمرائز کر کے سیکھیں یا ایسے جیسے چل رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ دونوں طریقے موجود ہیں. ایسے ٹھیک؟ ڈیٹیل. اوکے، کیونکہ دونوں طریقے موجود ہیں، سمرائز کر کے بھی چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے شروع اس کو ڈیٹیل کیا ہے تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو پہلے نہیں پتہ ہیں وہ جان سکیں، سیکھ سکیں. اوکے، 5ویں باب کی 32ویں آیت تک پڑھا ہے ہم نے. کوئی آپ میں سے 33ویں آیت سے شروع کرے اور 39ویں آیت تک پڑھے. ذرا مائک دے دیں پلیز. ایک منٹ. جی گڈ ایوننگ. اعمال 5واں باب اس کی 33ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک 39 آیات تک آپ سبوں کے سامنے پڑھوں گا. یوں رقم ہے، وہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا، مگر گملیل نام ایک فریسی نے جو شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا، عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو. پھر ان سے کہا کہ اے اسرائیلیوں، ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر وہ مارا گیا.
اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہوئے اور مٹ گئے۔ اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اسم نویسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے، وہ بھی ہلاک ہوا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے۔ پر اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ ویری گڈ، تھینک یو۔ 40ویں آیت سے 42ویں آیت تک کوئی پڑھ دے، کوئی اور؟ ایڈ صاحب آپ پڑھ دیں، مائک دے دیں پلیز۔ ہاں 42ویں۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں جو لکھا ہے، انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔ تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ۔ 33ویں آیت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، وہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا۔ اب جب 33ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو کیا آپ اس آیت پہ جیسے یہ لکھا ہے وہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا، آسانی سے کلام سنا سکتے ہیں اس ایک آیت پہ؟ ہاں جی، نہیں، کیوں؟ کانٹیکسٹ جاننا لازمی ہے۔ پیچھے کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے پیچھے؟ بھول بھی گئے ہیں ابھی؟ کیا باز صاحب سے ریکویسٹ کریں وہ سارا بتا دیں۔ ہاں کانٹیکسٹ میں کیا ہوا ہے جو لکھا ہے یہاں مقدس لوکا بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا۔ کیا کانٹیکسٹ ہے؟ ہاں، ان کے منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آئے ہیں، جس کی وجہ سے طیش میں آ گئے ہیں، غصے میں آ گئے ہیں۔ اور جیسے ہی رسولوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو یہ خدا کا کلام یہاں رہنمائی کرتا ہے کہ غصے سے بھر گئے، جل گئے۔ کیا ہوا؟ جل گئے۔ جو یونانی زبان کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے نیا عہد نامے میں 2 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تو یہاں اعمال 5:33 اور پھر 7ویں باب کی 54ویں آیت۔ دیکھ لیں ذرا 7ویں باب کی 54ویں آیت بھی ذرا پڑھیں۔ ہاں جی، ہاں جی پڑھیں گے۔ ہاں ویری گڈ۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے۔ یہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اسطفنس کا واز ہے۔ کیا ہے؟ اسطفنس کا واز ہے۔ اب یہاں بھی اسطفنس کے واز کی وجہ سے وہ جل گئے ہیں، اور یہاں پر جو 5ویں باب میں ہے کہ یہاں جو رسول ہیں ان کو منع کیا گیا تھا کہ مسیح کا نام لے کے تم نے منادی نہیں کرنا، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ کیوں باز نہیں آئے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری بات سے نسبت کس کی بات ماننا زیادہ اہم ہے؟ خدا کی بات زیادہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سو اسطفنس کے وقت میں بھی ایسا ہی ہے اور یہاں پر بھی سیم سچویشن ہے۔ دونوں دفعہ ایماندار جو ہیں وہ واز کرتے اور
انہیں اس بات سے غصہ آتا ہے کہ یہ مسیح کا نام لے کر منادی کیوں کرتے ہیں. اچھا اس لفظ کا ایک اور مطلب بھی ہے. اس کا مطلب ہے آرے سے چیر دینا, آرے سے چیر دینا یا دل تک کاٹ دینا, یا دل تک کاٹ دینا. یعنی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے کسی کا دل جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے یا کسی کو آرے سے چیر دیا جاتا ہے. یعنی اس قدر وہ کر منادی کر رہے جس سے انہیں بہت نفرت ہے, جس کو انہوں نے مروا دیا, قتل کروا دیا, اور اسی کا نام لے کر یہ کیا کر رہے ہیں, منادی کر رہے ہیں. اور مقدس پطرس تو بارہا کہتے تم نے اسے کیا کیا, مصلوب, یعنی تم خونی ہو, تم نے اس کا خون کیا ہے. سو اس لیے کلام میں یہ لفظ ہے مقدس لوکا نے استعمال کیا ہے کہ وہ جی میں جل گئے, یعنی اندر تک ان کا دل جو ہے وہ کاٹ دیا گیا, اور وہ ایسی ان کی حالت ہے جیسے کسی کو آرے سے چیر دیا جاتا ہے. یہ ان کی حالت ہے. یہ سن کر اب خیال کریں, سوچیں کہ ایک گروہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کا نام تک سننا نہیں چاہتا ہے, اور وہاں چند لوگ ہیں جو مسیح کا نام لے کر واشگاف الفاظ میں منادی کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے, کہہ رہے ہیں کہ وہ موا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے, اور سچائی کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. یہ منع ضرور کرتے ہیں لیکن کہیں بھی انہوں نے اس سچائی کو جھٹلایا نہیں ہے. کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ تو ہوا ہی نہیں ہے, وہ تو مرا ہی نہیں ہے, وہ تو دفن ہی نہیں ہوا, وہ تو جی ہی نہیں اٹھا. یہ کسی ایک واقعے میں بھی ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچائی کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے. بس ان کا اگر بس چلتا ہے تو ان لوگوں پر کہ ان کو چپ کرا دیا جائے, لیکن وہ چپ نہیں رہ سکتے ہیں, اس لیے کیونکہ خداوند نے ان کو یہ مشن دیا ہے, ان کو یہ کام دیا ہے. ابھی سنڈے کو ہم سیکھ رہے تھے کہ چونکہ انہوں نے مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھا دیکھ لیا ہے, جس کی وجہ سے وہ اب چپ نہیں رہ سکتے ہیں. کوئی انہیں چپ کرائے بھی تو وہ چپ نہیں رہ سکتے, کیونکہ انہوں نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ ہوتا ہوا دیکھا ہے اور جی اٹھنے کے بعد اس کا دیدار بھی کیا ہے. اب وہ اس قدر غصے سے بھر گئے ہیں, اندر سے کٹ گئے ہیں کہ انہیں اب کیا کرنا چاہا ہے, قتل کرنا چاہا ہے. کیا کرنا چاہا, قتل کرنا چاہا. اور قتل کرنے کے لیے جو یونانی زبان کا یہاں لفظ استعمال ہوا ہے, یہ نئے عہد نامے میں 24 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے. کتنی مرتبہ, 24 مرتبہ. میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا, یہ آپ نے اگر نوٹ کرنا ہو کہ کوئی لفظ یونانی زبان میں, یا یونانی چونکہ ہمارے پاس اوریجنل متن ہے, اگر یونانی زبان میں اگر آپ نے لفظ تلاش کرنا ہے کہ یہ لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے, تو اس کو کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی, گوگل اور چیٹ جی پی ٹی. لیکن وہ تو اردو انگلش لکھے گی, پتہ نہیں. یہ بھی صحیح ہے, مشین تو ہے لیکن چلانی نہیں آتی ہمیں. ویری گڈ, اوکے. اچھا, آپ کو میں یہ عدیل صاحب کو جو ہماری کوآرڈینیشن ٹیم کے ہیڈ ہیں, ان کو اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ ایک ای سوڈ بائبل ہے. کتنے لوگوں نے نام سنا ہے ای سوڈ بائبل؟ نہیں سنا, اوکے. ہم اپنے چینل پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے لگا دیں گے. ای سوڈ بائبل میں آپ جو ٹیکسٹ ہے وہ پڑھتے ہیں, اردو کا بھی, اردو نہیں, انگلش کا. انگلش کے بہت سارے ورژنز ہیں جو ٹرانسلیشن مختلف, کنگ جیمز ورژن ہے, ای ایس وی, دیگر جو ٹرانسلیشنز ہیں. تو وہاں آپ گریک کا ٹیکسٹ بھی دیکھتے ہیں. آپ وہاں پہ گریک ٹیکسٹ کو جو آپ نے ایک لفظ تلاش کرنا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک دوربین سی بنی ہوئی ہے, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ دوربین جو ہے آپ کی ہیلپ کرے گی کہ یہ لفظ اتنی مرتبہ اور یہاں بائبل مقدس میں
موجود ہے. اوکے, اس سے آپ کی ہیلپ ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی ایک اور انٹرلینر جو بائبل ہے, اگر آپ, یہ تو بہت ہی سادہ سا طریقہ ہے, اگر آپ کوئی بھی ورس جیسے ایکٹس 5:33 لکھیں گوگل پر اور آگے لکھ دیں انٹرلینر بائبل, تو اس کے ذریعے بھی آپ کو گریک کے اور انگلش کے لفظ مل جائیں گے, اور گریک کا اوریجنل ٹیکسٹ ملے گا, اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا, پھر آپ وہاں سے اس کو لے کر گوگل میں کر لیں یا چیٹ جی پی ٹی پہ ڈال دیں. چیٹ جی پی ٹی بری نہیں ہے, برا نہیں ہے, یہ سافٹ ویئر اے آئی وغیرہ بہت سارے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی ہیلپ آپ کو مل جاتی ہے, مدد آپ کو مل جاتی ہے اور آپ لے سکتے ہیں. ہاں, کئی دفعہ جو یہ چیٹ جی پی ٹی ہے, میں نے ایک دفعہ اسے کہا کہ یہ چیز بائبل مقدس میں سے مجھے بتاؤ, تو وہ کہتا ہے یہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے اس کو ایک اسکالر کی, میں ایکچولی بک پڑھ رہا تھا, تو میں نے اس کو وہ کاپی کر کے بتایا, تو پھر وہ سوری کرے کہ سوری آئی ایم سوری. اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوری کمانڈ نہیں ہے بائبل مقدس میں, آپ کو زیادہ اس پہ ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ اسکالرس کی ہم بک پڑھتے ہیں, اس کو کہیں کہ یہ چیز ڈھونڈو, تو کہتا ہے یہ بائبل میں نہیں ہے. پھر ہم کہیں کہ ہاں ہے, تو وہ آپ سے کیا کرے گا؟ سوری کرے گا, معافی مانگے گا. اوکے, پھر میں نے اسے کہا کہ آئندہ سے اگر کوئی شخص یہ چیز ڈھونڈے گا, تلاش کرے گا, تو آپ نے میرا نام لکھنا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے تلاش کیا یہ چیز. تو اب چیٹ جی پی ٹی میں کوئی وہ چیز ڈھونڈے گا ظاہر کی ہے. اوکے, سو اس طرح کی یہ میں ای سورڈ بائبل. اوکے, ہاں, ایک طریقہ یہ ہے, ای سورڈ بائبل آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ گوگل پہ اس طرح سے سیم جیسے میں نے لکھا ہے ایسے لکھ دیں, تو آپ کو گریک کا اور انگلش کا دونوں ٹیکسٹ آ جائیں گے. پھر آپ کسی بھی لفظ کو کاپی کریں, گوگل پہ ڈالیں, چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالیں, اے آئی پہ ڈالیں, تو وہ آپ کی ہیلپ کرے گا کہ یہ لفظ اتنی دفعہ یہاں موجود ہے بائبل مقدس میں. اوکے, ایک اور آپ کو پتہ ہے, گریک آپ نے تھوڑی سی تو پڑھی ہے, ہم دوبارہ شروع کریں گے بس تھوڑی دیر تک. جیسے گریک کے جو الفاظ ہیں ان کی اینڈنگ صرف چینج ہو جاتی ہے, تو ان کے میننگز بھی بدل جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس ایک لفظ ہے, تو جو ای سورڈ بائبل ہے یہ آپ کی یہ بھی مدد کرے گی کہ اس کی اینڈنگ بدلنے سے اور کتنی دفعہ یہ لفظ جو ہے یہ بائبل مقدس میں موجود ہے. اوکے, سمجھ آ گئی؟ سو اس سے آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انٹرلینر تو جو آپ لفظ آپ کے سامنے لکھا ہے صرف اسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ای سورڈ بائبل میں آپ زیادہ ہیلپ لے سکتے ہیں. اوکے, اور بھی بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں دنیا میں جن سے آپ مدد لے سکتے ہیں. اوکے, آگے بڑھیں گے. سو یہ جو قتل کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر, یہی لفظ جو ہے یاد رکھیں کہ مقدس پالوس کو جب قتل کرنے کی کوشش کی گئی وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا. پھر اس کا حوالہ بھی اگر لکھنا چاہیں, اعمال 9 باب 29ویں آیت. یعقوب کے قتل کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے, اعمال کی کتاب 12واں باب اور 2 آیت. اسطفنس کے قتل کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. اس میں جو مقدس پالوس کی شمولیت ہے وہاں پر یہ 22ویں باب میں, اعمال کی کتاب 22واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں اس کا ریفرنس بھی موجود ہے. سو لکھا ہے وہ یہ سن کر کیا ہوئے, جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا. آگے خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے 34ویں آیت میں لکھا ہے, مگر کیا لکھا ہے؟ مگر. یہ
ایک جو لینگویج ہے, زبان ہے, اس میں مقدس لوکا کہہ رہے ہیں کہ رخ بدلا ہے, رخ تبدیل ہوا ہے. اندر ایکشن یہ ہے, مطلب ایک تو یہ چل رہی ہے بات چیت, اور اب کنجنکشن استعمال کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دوسرا رخ یہ ہے. مگر ہوا کیا ہے, مگر گملیل نام ایک فریسی نے, جو کیا ہے, شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا, عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو. گملیل کے بارے میں اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو بتا سکتے ہیں. ہاں جی, ٹیچر تھے, ویری گڈ. عالم تھا, ہاں جی. سینہڈرن کا ممبر, ویری گڈ. تو استاد اور تعلیم ایک ہی بات ہے یار. ہاں, اضافہ کیا. اوکے, ہاں جی, جی آپ کہہ رہی ہیں. مدرسہ تھا ایک, 500 اسٹوڈنٹ تھے اس کے. ہاں, ویری گڈ. اور اوکے, ہاں جی سسل صاحب بتائیں کچھ. ہاں استاد تھا, ویری گڈ. میں کہا اتنی دور سے کلاس لینے آئے ہیں, کوئی بات ہی پوچھ لیں. ہاں, یس, ویری نائس. اوکے, گملیل ایک مایہ ناز اور شہرائے آفاق یہودی ربی تھا, استاد تھا. اوکے, خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مشہور زمانہ ربی ہلیل کا نام سنا ہے؟ اوکے, ہلیل ایک مکتبہ فکر ہے یہودیت میں. اوکے, ہلیل. اور کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ ہلیل کا شاگرد تھا, یا یہ اس کا پوتا تھا, یا یہ اس کا بیٹا تھا جو گملیل ہے. اوکے, گملیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی جو صدر عدالت یعنی سنہڈرن ہے, اس کا ایک اہم رکن تھا. رکن تو بہت تھے لیکن یہ ان میں سے بہت اہم رکن تھا. اور اس کی بات جو ہے وہ کوئی انکار نہیں کرتا تھا ماننے سے. اس کا جو مشورہ ہے, بات ہے. اور یہ وہ واحد ربی ہے جس کا ذکر اعمال کی کتاب میں کیا گیا ہے. اوکے, یہ واحد ربی ہے جس کا ذکر اعمال کی کتاب میں کیا گیا ہے. اور مقدس پالوس نے گملیل کو 22ویں باب میں, اعمال کی کتاب کے 22ویں باب کی 3 آیت میں استاد کے طور پر پیش کیا ہے کہ میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر شریعت کو سیکھا ہے. اوکے, اور مقدس لوکا اس کے بارے میں, گملیل کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ گملیل نام ایک فریسی ہے جو شرع کا کیا ہے, معلم ہے, استاد ہے. اور آگے لکھا ہے کہ سب لوگوں میں کیا تھا, عزت دار تھا. بڑی خوبصورت بات اور بہت بڑی بات ہے جو بیان کی ہے. ربیوں میں اگر کوئی شخص بہت عزت دار ہے تو اس کو یہاں پہ بہت سراہا گیا ہے. اب گملیل جو ہے وہ یہاں پر اپنی تقریر کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں. لکھا ہے کہ عدالت میں کھڑے ہو کر کیا دیا, حکم دیا. کیا دیا, حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے, کمانڈ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ حکم دے سکتے ہیں. ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ لوگوں کو کمانڈ کرتے ہیں. اور کیسی بات ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے ویسا ہوا ہے, ویسا ہوا ہے. یہودی کسی کی بات نہیں مان رہے لیکن گملیل کی بات مان رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انتہائی احترام اور سمجھدار بھی شخص ہے. احترام اور عزت اس کو ملتی ہے. اور ایک اور جو پہلو نظر آتا ہے کہ سارے گرم طبیعت ہی نہیں تھے یہاں پر. یہودیوں میں
سارے گرم طبیعت ہی نہیں تھے, کوئی ٹھنڈے دماغ والے بھی لوگ موجود تھے. گملیل کو دیکھ کے نظر آتا ہے کہ یہاں پر کچھ سمجھدار اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو خدا کا خوف جن کے اندر موجود ہے, اور جو سچویشن کو بھانپ کر اس کا فیصلہ دینے کا اختیار رکھتے ہیں. 35ویں آیت میں لکھا ہے, پھر اس نے کہا, پھر ان سے کہا کہ اے اسرائیلیوں, ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو کیسے کرنا. خبردار کر رہا ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ نقصان اٹھاؤ. جو کچھ کرنا ہے ہوشیاری سے کرنا, کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں, اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے, مگر وہ مارا گیا, اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب کیا ہوئے, پرگندہ ہوئے اور مٹ گئے. یہاں گملیل نے 2 ایسی ایگزامپلز کوٹ کی ہیں, بیان کی ہیں. ایک تو تھیوداس ہے اور دوسرا یہودا ہے, جس کے بارے میں یہودا گلیلی 37ویں آیت میں بیان کرتے ہیں. اس شخص کے بعد کون آیا ہے؟ یہودا گلیلی. اس نویسی کے دنوں میں اٹھا. اچھا, ایسا ہو رہا تھا چونکہ مسیح کا لوگوں کو بہت انتظار ہے, مسیح کے کا ویٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو مسیح بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہی رہتا تھا. تو کوئی نہ کوئی ایسا فراڈ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا. یہاں جو یہودی ہیں, اگر ان کو 100% غلط کہا جائے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ آلریڈی فریب کھا چکے ہیں, آلریڈی مختلف لوگوں سے فریب کھا چکے ہیں, مختلف لوگ انہیں مسیح کہہ کر فریب دے چکے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہی کہیں فریب نہ ہو. اب گملیل نے بڑی سمجھداری کی بات کی ہے کہ بھائی جو تھیوداس تھا وہ بھی چلا گیا, اور جو یہودا گلیلی ہے وہ بھی اپنے وقت کے ساتھ چلا گیا, ان کے پیروکار بھی مٹ گئے. لیکن اگر اس شخص کے جانے کے بعد بھی اس کے پیروکار موجود ہیں تو تمہیں بڑے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, اور بہت آرام سے کام کرنا ہوگا تاکہ کہیں نقصان نہ اٹھائے. بڑا اچھا وہ ڈیسیژن دیتے ہیں. 38ویں آیت میں لکھا ہے, پس نتیجہ یہ ہے, اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کیا کر لو, کنارہ کرو, یعنی ان کو چھوڑ دو, اور ان سے کچھ کام نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو. کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ, کیونکہ آلریڈی ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں. تھیوداس برباد ہو گیا, اس کے پیروکار بھی برباد ہو گئے. یہودا گلیلی برباد ہو گیا, اس کے پیروکار بھی برباد ہو گئے. تو اگر یہ بھی ایسا ہی سلسلہ ہے تو یہ بھی برباد ہو جائے گا. بڑی بات ہے خدا پہ کیسا ٹرسٹ ہے, بھروسہ ہے کہ اگر خدا کا کام ہے تو یہ رکنے والا نہیں ہے. دوسرے کام ہے تو سٹاپ ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے, لیکن جس کام کی بنیاد خدا نے رکھی ہے وہ کام سٹاپ نہیں ہوگا, بند نہیں ہوگا. اس لیے وہ کہتا ہے ٹرسٹ کرو, تھوڑا ویٹ کرو, انتظار کرو, خدا پہ بھروسہ رکھو, خدا کی طرف دیکھو. اگر یہ کام خدا کی طرف سے ہے تو تمہارے یہاں شور کرنے سے, مارنے سے, ہنگامہ کھڑا کرنے سے یہ کام ختم نہیں ہوگا. لیکن اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی خود ہی یہ ختم ہو جائے گا. آگے, انہوں نے اس کی بات مانی. کیا لکھا ہے؟ انہوں نے اس کی بات مانی. یہ بھی اس کی رسپیکٹ ہے, عزت ہے. جو گملیل ہے کہ کلام بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو کیا کیا؟ پٹوایا. اور یہ حکم دے کر, یہاں جو پٹوانے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, یہ ہم یہ خیال نہ کریں کہ بس کوئی چپیڑے چپوڑے ماری ہوں گی, ایسا ہرگز نہیں. یہاں میں اس کے لیے سیکھ رہا تھا کہ پٹوانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوڑے لگائے گئے. کیا کیا گیا؟ کوڑے لگائے گئے. اور ایک کم 40 کوڑے انہیں یہاں پر لگائے گئے ہیں رسولوں کو.
शागिर्दों को जो मसीह की मुनादी कर रहे थे। इसके लिए ये लफ्ज़ जो है ये चूँकि एमाल की किताब के 5वें बाब में भी मौजूद है, फिर इसके बाद इसका तज़किरा आपको 16वें बाब की 37वीं आयत में भी मिलेगा, 22वें बाब की 19वीं 20वीं आयत में। और ये मिशना की जो रिसर्च है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मिशना के मुताबिक यहाँ पर जो ये पिटवाने के लिए लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान का इस्तेमाल, तो ये सज़ा दरअसल कोड़ों की सज़ा होती थी। किस चीज़ की सज़ा थी? कोड़ों की सज़ा थी। हम कई दफ़ा बड़ा लाइट लेते हैं कि उन्होंने पिटवा कर मतलब पता नहीं कोई थोड़ा बहुत उनके साथ कोई मार पिटाई की है और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें शदीद मारा है, उन्हें कोड़े मारे हैं, और कम भी नहीं। कितने मारे हैं? एक कम 40। 40 क्यों नहीं मारते थे? शरीयत में तो कहा गया था कि आपने 40 मारने हैं। हाँ, ताकि मरना तो 39। हाँ, भूल गए। ओके, अच्छा, कहा जाता है कि ये जो कोड़ा था ना, इसमें 3 रस्सियां होती थी। कितनी? 3 रस्सियां होती थी। तो 13 दफा इसे मारा जाता था। कितनी दफा? 13 दफा। तो कितने बनते हैं? 39 नहीं बोलते थे, एक कम 40 बोलते थे यहूदी। एक कम 40 क्यों बोलते थे? ताकि ये डिक्लेयर हो जाए कि 40 से ऊपर नहीं है, एक कम है। कम मारना जायज है, लेकिन वो शरीयत को किसी भी तरह से ऐसा नहीं चाहते थे कि क्रॉस करें, इसलिए एक कम। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के भी कितने कोड़े लगे थे? हाँ जी, इसमें सच्चाई है? नहीं। क्यों? हाँ जी, पास्टर जवेद साहब, क्यों? यीशु मसीह के क्यों नहीं एक कम 40 कोड़े मारे थे? ओके, और कोई? हाँ, वेरी नाइस। शरीयत में था, और ये यहूदी जब लोगों को जैसे ये यहूदी सनहेड्रिन में चल रहा है ना केस, तो इन्होंने रसूलों को एक कम 40 कोड़े मारे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो इनकी अदालत में नहीं थे। उन्हें तो पिलातूस के पास ये कोड़े लगाए गए थे। तो पिलातूस चूंकि क्या है? रूमी है, तो वो क्यों इनकी शरीयत मानेंगे? क्या ख्याल है? वो यहूदियों की शरीयत मानने के पाबंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को एक कम 40 कोड़े नहीं, बल्कि उनकी अपनी मर्जी थी, जितने मर्जी वो मारें कोड़े, उनकी कोई तादाद नहीं। और उन्हें रोका गया था कोड़े मारने से, इसलिए चूंकि वो चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी सलीब उठाकर, जो मसलूबियत की जगह है, खोपड़ी का मकाम है, वहां तक खुद अपनी सलीब उठाकर ले जाएं। इसलिए उन्हें रोका गया था, यानी वो मारते जा रहे थे कोड़े और रुक भी नहीं रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी ममानियत भी नहीं थी कि यहां पे रुक जाओ, यहां पे। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि ये सलीब उठाकर जाए तो उन्हें रोका जाता कि इसमें इतना दम रह जाए कि ये अपनी सलीब उठाकर वहां जा सके। फिर सलीब उठवाकर वो गलियों में घुमाते थे, बाजारों में घुमाते थे, ताकि लोगों को, जो दूसरे लोग हैं, उनको इबरत हो जाए कि हमने कभी रूमी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना, ताकि हमारा हाल भी ऐसा ना हो। इसलिए वो गलियों में घुमाया करते थे। फिर एक शख्स का जिक्र है जिसको खुदावंद यीशु मसीह की सलीब दे दी गई थी। क्या नाम है उसका? शिमौन। क्या नाम है? तो कोई बताया कि उसको क्यों सलीब दी गई थी? हाँ, आवाज नहीं आ रही। चेहरा मिलता था। ओके, और बहन सबा? ओके, यीशु मसीह थक गए थे और पास से गुजर के जा रहा था, और हाँ जी बहन रूबी? यीशु मसीह जख्मी थे। ओके, बेगार में नहीं, उसका तो तज़किरा ही नहीं है कहीं शिमौन का। तो
ओके, ठीक है। अच्छा, इसलिए उसको सलीब दी थी। एक तो रूमी जो थे वो किसी को भी पकड़ के ऐसा कर सकते थे, ये उनकी एक उनका लॉ था कि वो बेगार में किसी को भी पकड़कर कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं और लोगों की जरूरत नहीं है कि वो उसने ना करें। अब यीशु मसीह की सलीब उन्हें क्यों दी गई थी, उसे शिमौन को क्यों उन्होंने दी थी? इसलिए क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि ऐसा ना हो कि सलीब तक, यानी जो मकाम खोपड़ी का है, वहां तक जाने से पहले ये बंदा मर ना जाए। वो उसे वहां हैंग करना चाहते थे, वहां लटकाना चाहते थे। सो यीशु मसीह को फेवर नहीं किया उन्होंने। तो ये ना कहे या ये ना समझे कि शायद यीशु मसीह को क्या किया गया है, फेवर की गई है उसकी। नहीं, उन्होंने इसलिए उसको क्रॉस दी थी ताकि ये बंदा जिंदा हालत में वहां पहुंच जाए, क्योंकि जो हालत हो चुकी थी उनको जैसे कोड़े उन्हें लगाए गए, मारा गया, और जिस वक्त से उन्हें पकड़ा गया है तब से उन्हें जदोकोब किया जा रहा है और मुख्तलिफ तरीकों से अजियतें दी जा रही हैं। सो वो जानते थे, उन्हें ये इदराक हो रहा था कि जैसी इस बंदे की हालत हो चुकी है, ऐसा ना हो कि ये कलवरी के मकाम तक ही ना पहुंच पाए। इसलिए उन्होंने एक शख्स को सलीब दी ताकि उसकी जगह ये सलीब उठाकर वहां ले जाए। ओके, सो खुदावंद यीशु मसीह के कोड़े जो लगाए गए थे वो 1 कम 40 नहीं थे, लेकिन इन रसूलों को यहां पर कोड़े लगाकर उन्हें सजा दी गई। आगे लिखा है, पिटवाया और यह हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात न करना। फिर उनका एक ही नुक्ता है, मतलब वो एक ही बात उन्हें बार बार दोहराते हैं कि ये नाम लेकर बात ना करना। आगे लिखे, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। अच्छा, आप जो यहूदी सिनहेड्रिन है, इन्होंने कोड़े पता किस लिए मारे थे? बेइज्जत करने के लिए, कि इनकी क्या होगी, इंसल्ट होगी। अब कोड़े किसी को लगाए जाएं तो आपको पता ही है कि जो कोड़ों की सजा है यहूदियों के नजदीक ये कर्स है। ये वो समझते हैं कि किसी पर लानत है कि अगर किसी को कोड़े मारे जाएं, तो वो समझते हैं कि इनको हमने बहुत बेइज्जत कर लिया, अब ये काम नहीं करें। अच्छा, रिजल्ट उल्टा निकला है। क्या लिखा है कलाम में कि वो अपने बेइज्जत होने के लिए भी खुश हो रहे हैं। होना तो यहूदी पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए था बेइज्जत होने की वजह से कि इन्हें बेइज्जत किया गया है, लेकिन क्या लिखा है खुदा के कलाम में कि वो अपने बेइज्जत होने के लिए भी खुश होकर वहां से निकले कि हम इस लायक तो ठहरे कि उसकी खातिर हम बेइज्जत हो सकें। प्रेज गॉड। मैं सोच रहा हूं इस बात के लिए कि मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना और दीगर रसूलों के अंदर वो जो निदामत यीशु मसीह को दी गई, शर्मिंदगी की मौत यीशु मसीह को दी गई, ये उनकी आंखों के सामने है कि हमारे क्राइस्ट को कैसे इन्होंने मारा, हमारे क्राइस्ट ने कैसी निदामत और शर्मिंदगी हमारे लिए उठाई। तो आज जब उन्हें कोड़े मारे गए तो वो इस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि चलो, जो मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, हम भी उसका टेस्ट तो कर रहे हैं, हम भी उसका लम्स, उसका मजा तो ले रहे हैं। कैसी खूबसूरत बात है, कैसी खुशाइंद फीलिंग है उनकी कि हम उन दुखों में शरीक तो हो रहे हैं। इसलिए वो क्या हुए, खुश हुए हैं। और आगे लिखा है, और वो मना क्या किया गया था कि ये बात, ये नाम लेकर मुनादी ना करना। लेकिन अब क्या रिजल्ट क्या निकला है? और वो हैकल में और घरों में हर रोज क्या करने लगे, तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, बाज ना आए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये इज़ारसानी, परसिक्यूशंस के बावजूद उन्हें मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो
اس بات کے لیے خوش ہو رہے ہیں اور جس بات سے انہیں روکا جا رہا ہے وہ اس بات سے رکے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہی کام انہوں نے پھر سے ہیکل میں بھی جا کر تعلیم دے رہے ہیں اور اس کے بعد جا کر گھروں میں بھی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ یسوع ہی کیا ہے؟ مسیح ہے۔ یسوع ہی کیا ہے؟ مسیح ہے۔ کیونکہ یہودیوں کو مسئلہ یہ ہے مسیح کا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ یسوع ہے لیکن مسیح نہیں ہے، مسیح نہیں ہے۔ اب سب کو مسیح کا کانسیپٹ پتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، پرانے عہد میں مسیح کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ ویری گڈ۔ اور ہاں جی، سیویئر۔ اور مسیح کا لڑائی یہی تھی۔ اگر آپ کو اس بات کا ادراک نہیں تو حاصل کریں، اس بات کو سیکھیں، لڑائی ہی یہی تھی۔ مسیح کو قبول اس لیے نہیں کیا جا رہا تھا، مسیح کے جانے کے بعد بھی یہودی اسی لیے قبول نہیں کر رہے تھے، جو کانسیپٹ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا۔ ہاں جی، وہ دنیا کی بادشاہت جو ہے نا اس کو کرے گا، کیونکہ یسوع مسیح تو آسمانی بادشاہی کی منادی کرتے تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ دنیا کی بادشاہت کو کنٹرول کرے گا۔ اوکے۔ اور اوکے، نو، میں پوچھ رہا ہوں مسیح کا کانسیپٹ کیا ہے پرانے عہد نامے میں؟ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو یہودیوں کو دنیا کی ساری قوموں پر برتری دے گا۔ وہ کہتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، مسیح کا کانسیپٹ، ببلیکل کانسیپٹ کیا ہے؟ موسیٰ جیسا نبی ہوگا۔ ویری گڈ۔ اور ہاں، اب بھائی درست بات، شروع ہو گئے ہیں اب بتانا شروع کریں۔ ہاں، ویری گڈ۔ ہاں جی، یہ کانسیپٹ مسیح کے بارے میں کہ جب مسیح آئے گا، پہلی بات اس کا تعلق کس گھرانے سے ہوگا؟ داؤد، یہودا کے گھرانے سے، جیسے مقدس متی رسول بیان کرتے۔ اب آپ آئے ہیں لائن پہ، ویری گڈ۔ اور جو ابھی ایک اور بات بتائی ہے کہ موسیٰ جیسا نبی ہوگا، اور ویری گڈ، کنواری سے پیدا ہوگا۔ ویری گڈ۔ یسایا نبی کے صحیفے میں بیان کیا گیا۔ ویری گڈ۔ یہ مسیح کا کانسیپٹ ہے ان کے پاس۔ اوکے، نجات دے گا۔ میکا نبی کے صحیفے میں کیا لکھا ہے؟ بیت لحم سے ہوگا۔ ویری گڈ۔ اور دانیل نبی کا صحیفہ اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ ابن آدم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ابن آدم ہوگا۔ اور بہت ساری چیزیں آپ کو، عورت کی نسل سے۔ ویری گڈ، شاباش۔ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ویری گڈ۔ اور شاباش۔ یہ کانسیپٹ ان کے پاس آلریڈی موجود ہے کہ مسیح آئے گا، لیکن اب جو یہودی ہیں وہ یسوع کو مسیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب سمجھے کہ یہ تعلیم کیا دے رہے تھے گھروں میں اور ہیکل میں جا کر؟ کیا کہتے تھے لوگوں کو؟ کہ یسوع ہی مسیح ہے، یہی وہ مسیح جس کے لیے پرومس کیا گیا تھا، جس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، جس کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا، یہی ہے۔ اسی کے لیے کہا، یسایا 53واں باب کیا کہتا ہے؟ کہ وہ دکھ اٹھائے گا۔ تو یہی ہے وہ مسیح جو دکھ اٹھا رہا ہے۔ زبور کی کتاب رہنمائی کرتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، تو یہی ہے وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ سو رسول، شاگرد اس بات کی منادی کرتے رہے، لیکن یہودی ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں، مسیح یہ والا نہیں ہے۔ اب ان کی مس انڈرسٹینڈنگ بتا دیں کچھ، کیوں وہ مان نہیں رہے تھے؟ ہاں، ویری گڈ۔ ان کو چونکہ وہ کہتے تھے کہ گلیل سے کوئی اچھی چیز جو ہے وہ ناصرت سے نہیں مل سکتی۔ اور ویری گڈ۔ ہاں، ان کے سامنے پہلے بھی آلریڈی کئی فیک مسیح آ چکے تھے۔ ویری گڈ۔ اور ایلیا کا نا، ویری گڈ، گڈ پوائنٹ، ویری نائس۔ اور دنیاوی بادشاہی قائم کرے گا، جبکہ
اولڈ ٹیسٹامنٹ میں الگ الگ ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے, اس کی پہلی آمد, دوسری آمد, لیکن وہ اس کو مکس اپ کرتے تھے, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی مسیح کے بارے میں ان کی, اس لیے انہوں نے کرائسٹ کو یعنی یسوع کو کرائسٹ کے طور پر, مسایا کے طور پہ قبول نہیں کیا. اسی لیے تو جب مقدس پطرس سے خداوند یسوع مسیح نے یا شاگردوں سے, رسولوں سے پوچھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے, وہ کہتا یہ یسوع مسیح کہتا تم کیا کہتے ہو, تم کیا سمجھتے ہو؟ تو پطرس نے کیا کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا کرائسٹ ہے, یعنی جس کرائسٹ کا پرومس کیا گیا تھا ہم ایمان لے آئے ہیں کہ تو وہ ہے. اوکے, سو اسی بات کا ہی انہیں جو یہودی تھے انہیں مس انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اسی بات کو جو رسول تھے وہ انڈرسٹینڈ کر گئے. آپ کو پتا ہے کہ کرائسٹ کے جی اٹھنے تک بھی جو شاگرد ہیں, رسول ہیں, انہیں مکمل مسیح کی سمجھ نہیں آئی تھی. مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بھی وہ اس سے سوال کرتے تھے کہ اب وہ کام ہو جائے گا جس کام کے لیے ہم تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یعنی تیری بادشاہی آ جائے گی, اب تو اپنی بادشاہی قائم کر دے گا, اب ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. مطلب سٹل انہیں مسیح کی انہیں مکمل سمجھ نہیں تھی. لیکن جیسے ہی روح القدس ان کی زندگیوں پر نازل ہوا, تب ان پر ان تمام سچائیوں کو ریویل کیا گیا, ظاہر کیا گیا, اور پھر وہ کرائسٹ کو سمجھ پائے, یسوع کو سمجھ پائے. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں, یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی کیا ہے, مسیح ہے, وہ باز نہیں آئے. آمین, پریز گاڈ. ہاں جی, سمجھ آئی کہ نہیں کرائسٹ کے بارے میں کہ وہ یسوع کو کرائسٹ یا مسایا یا مسیح کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی سوال آپ کا؟ اوکے, آپ کا سوال دیتے ہیں جواب اس کا. ہاں جی سر جی, میرا سوال ہے یسایہ 53 باب, اس کے بارے میں یہودی کانسیپٹ کیا ہے؟ اوکے, یہ بھی بتاتے ہیں. اور آپ کا ہے رئیس صاحب سوال؟ یہ جو سارا واقعہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے, اور گملیل جب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں 38ویں آیت میں, تو یہاں پر لکھا ہے, بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو. پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو. دوسری بات, اور تیسری بات, کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو, کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا, لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے. 2 سے 3 بار انہوں نے اگر کا لفظ جو وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو کیا گملیل جو ہے وہ مسیح خداوند کو, چونکہ وہ شراک عالم تھے, تو پیشین گوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خداوند کو پہچان نہیں سکے تھے؟ انہوں نے بالکل کلیئر بات کوئی نہیں کی کہ یہ تعلیم جو وہ بالکل درست ہے. تھینک یو. اوکے, اس کے ساتھ سر میں زیادہ کویسچن بھول یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 10ویں آیت میں نیکودیمس جو ہے وہ ایک شخص ہیں جو مسیح خداوند سے مخاطب ہوتے ہیں. مسیح خداوند ان سے کلیئر کہتے ہیں کہ کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ تو یہاں پر گملیل جو ہے یہ بھی انہوں نے کوئی کلیئر بات جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. اوکے, تھینک یو. اچھا, نمبر 1 40 کوڑے, تو اس کا تو نہیں پتا کہ کیوں رکھے گئے. بہرحال خدا کی شریعت جو تھی, موسوی شریعت جو ہے, وہ 40 کوڑوں کی سزا کے تعلق سے بیان کرتی ہے کہ صرف 40 کوڑے لگائے جائیں. یہودی 40 بھی نہیں لگاتے تھے, ایک کم رکھتے تھے. اوکے, آپ کا ہاں, یسایہ 53 باب کے بارے میں جو یہودی کانسیپٹ ہے, یہودی اس چیپٹر کو کرائسٹ کے ساتھ نہیں جوڑتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ باب جو ہے یسایہ 53 باب یہ مسیح کے بارے میں نہیں ہے. اوکے, ہم مسیحی اس بات کو کلیم کرتے ہیں, یا جو مسیحی اسکالرز ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسایہ 53 باب. اچھا, وجہ کیا ہے, کیوں وہ نہیں مانتے, ہم اس کا کیوں کلیم کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کہیں بھی مسیح کا نام جو ہے وہ درج نہیں ہے. خادم کا لفظ ضرور 52ویں باب میں ملتا ہے, جس کی بنا پر. اوکے, جو اب رئیس صاحب کا سوال ہے نمبر 3 کہ شرع کا عالم ہوتے ہوئے اس کو کیوں سمجھ نہیں آئی, یہی نیکودیمس کو بھی نہیں آئی. اچھا, ایک شخص نے
مسیح کو دیکھ کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ. بعد میں اس کو بھی سمجھ نہیں آئی. یوحنا استباغی اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے جا کے پوچھو. اچھا اصل بات پرابلم کہاں پہ ہے؟ ان کو جو سکھایا گیا ہے، ان کو سکھایا گیا جو مسیح آئے گا، جو بھی بہن طاہرہ نے پوائنٹ بتایا تھا کہ وہ دنیا میں یہودی گورنمنٹ قائم کرے گا، حکومت قائم کرے گا. یوحنا استباغی بھی اسی انتظار میں تھا کہ یہ ایسا کرے گا. ٹھیک ہے، شروع میں اس نے اس بات کے لیے کلیم کیا، دعویٰ کیا، تعلیم بھی دی، بپتسمہ بھی اس کو دیا، اس وقت بھی اس نے اظہار کیا. لیکن جب یہ کام نہیں ہوئے تو تب اس نے بجوائے اپنے جو شاگرد ہیں کہ پتہ کرو، اب ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا. نیکودیمس کو بھی نشانیوں کا پتہ ہے، جو مقدس یوحنا استباغی ان کو بھی پتہ ہے، گملیل کو بھی پتہ ہے، یہاں تک کہ مقدس پولوس بھی چونکہ فریسی ہے ان کو بھی پتہ تھا. لیکن ہم جو بات ابھی پچھلے 5-10 منٹ سے کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ مسیح کے بارے میں نہیں کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے. وہ اس لیے کیونکہ ان کے مطابق اس نے کام نہیں کیے تھے. جب مقدس یوحنا کے شاگرد آئے تھے تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا تھا کہ جا کر اسے یہ بتاؤ. کیا بتاؤ؟ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں. تو یہ نشانیاں بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کرائسٹ مسیح کے بارے میں ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ نشانیاں کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ تمہیں وہ بادشاہی والا کانسیپٹ بڑا یاد ہے لیکن یہ نشانیاں یاد نہیں ہیں. سو پتا تو تھا انہیں، لیکن وہ کرائسٹ کے بارے میں اس بات کو حتمی قرار نہیں دیتے تھے. اب بھی اگر اس لیے کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں شاید یہی ہوئے، ایسا نہ ہو کہ اسے سزا دے کے تو ہم اور ان لوگوں کو سزا دے کے تو ہم قصوروار ٹھہریں. ہاں جی رئیس صاحب سمجھ آ گئی. تھینک یو. اوکے ہاں اوکے اوکے ہاں جی. یسوع کا رشتہ دار تھا، کزن بردر. گن کے کیا؟ نہیں، یہودی نہیں زیادتی کر سکتے. 40 یعنی کم 40 سے اوپر نہیں جا سکتے. انہیں غصہ ہو جو مرضی اپنی شریعت کو جو لکھی لٹرری شریعت اس کو نہیں کراس کرتے تھے. ہاں موسوی شریعت کو وہ بہت منوان فالو کرتے تھے. اوکے اچھا آپ نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اقرار تو کرتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ مس انڈرسٹینڈنگز یا جو تعلیم تھی ان کے پاس مسیح کی، وہ مسیح کی تعلیم جو ان کے ربی یا استاد انہیں دے رہے تھے اور جو یہ بچپن سے لے رہے تھے، وہ یہی تھی کہ مسیح آ کر اپنی بادشاہی کو کیا کرے گا؟ قائم کرے گا. اور جب اس نے انسان ہے نا، انسان اپنی جو اس کی قوت تھی اس کے مطابق اس نے اس طرح سے کلیم بھی کیا. جب ملاقات بھی ہوئی تب بھی اس نے کہا کہ یہ ہے کرائسٹ، یہ ہے مسیح یا یہ ہے خدا کا برہ. لیکن جب وہ دکھ اٹھا رہا ہے، 1 سال ہو گئے یسوع مسیح وہاں گئے نہیں، پتہ بھی نہیں کیا کہ وہ کس حالت میں ہے. شاید انسان ہوتے غصہ بھی آیا یار ایسی یہ دلی ویکھو کی کر دے ساڈا پتہ بھی نہیں کیتا. بہرحال چونکہ ان کے پاس جو تعلیم تھی جو انہیں سکھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مسیح آئے گا تو وہ یہودیوں کو بحال کرے گا، ریسٹور کرے گا. جو کیسر ہے، اب انہیں پتا ہے کہ مجھے گرفتار کیا گیا ہے، جیل میں ڈالا گیا ہے، تو یہ جو مسیح ہے یہ کیسر کو گریبان سے پکڑے گا اور اس کے تخت سے اس کو ہٹا کر خود وہاں براجمان ہو جائے گا. تو جب اس نے یہ نہیں دیکھا تو تب اس کے اندر وسوسے پیدا ہوئے ہیں. کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہے. میں تو خود آپ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور آپ میرے پاس آئے ہیں
तो फिर ये कैसे, फिर दूसरी बात ये भी लिखी है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आया था। जब ये सब कुछ वो जानता था तो फिर उसको ये क्वेश्चन करने की क्या जरूरत पड़ी कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की राह देखें। ओके, इसके लिए मैंने 1 घंटे का मैसेज भी दिया हुआ है अदील साहब, वो प्लीज़ यूट्यूब से करके उसका लिंक तो क्लास के जो चैनल है उस पर भिजवाएं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसी मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी के सवाल पर ही 1 घंटे का लेक्चर है, वो ज़रूर आप सुने ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, टाइम हो गया है, बाकी सवाल कल।